بہت ساری معلومات رٹوا دینا، مذہبی معلومات رٹوا دینا بھی تربیہ نہیں، بلکہ تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو لوگ کیا کہیں گے اس کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ خدا کس بات کو پسند کرے گا اس طرح وہ معاملات کو دیکھے۔ جب اس کا شادی کا دن آئے تو وہ یہ نہ فکر کرے کہ میرے کون سے کام کو لوگوں کی وجہ سے وہ اپنی بہت سارے معاملات، اپنے بہت ساری نادانیاں لوگوں کے پریشر میں آگے نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، جواب دہی کا احساس کسی انسان میں پیدا ہو۔ تربیہ یہ ہے۔ تربیہ گاڈ کانشیسنس کا نام ہے، تربیہ پیپل کانشیسنس کی کہہ لیجئے جو بیماری ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس سے چھٹکارے کا نام ہے۔ تربیہ جو ہے وہ کسی اصول اور کسی اقدار کے ساتھ ایک غیر معمولی وابستگی اور کمٹمنٹ کو نبھانے کا نام ہے۔ تو تربیہ جو ہے، ایک بات میں اور عرض کروں کہ تربیہ جو ہے بچوں کو کچھ خاص قسم کے رویے سکھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ اصحاب تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کے لیے اس سے بہتر پسند کرتے تھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ ہماری تربیہ کا جو منیمم اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم دوسرے کے لیے کم از کم وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور بہترین بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اس سے بہتر پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ تربیہ ہو نہیں پائی۔ تو تربیہ کسے کہتے ہیں؟ تربیہ کے کچھ معیارات ہیں۔ میں تربیہ کے 3 معیارات عرض کروں گا۔ پہلا معیار جو میں نے ابھی عرض کیا کہ تربیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کا بامانی اور درست اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لے۔ تربیہ کا دوسرا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے۔ اور یہ بات کیا ہے؟ جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نیتوں میں پاکیزہ اور آرزوؤں میں نفیس ہو جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان جو بیہیویئر تو بہت اچھا شو کرے لیکن بندہ ٹھیک نہ ہو، کیا یہ ممکن؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے لیکن کیریکٹر ٹھیک نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن۔ تربیہ جو ہے وہ ہمارے وجود کی اندرونی تہوں پہ کام کرنے کا نام ہے۔ تربیہ ہمارے قلب کو درست حالت میں رکھنے کا نام ہے، اور قلب کے اندر سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیت کا اخلاص۔ اور نیت کا اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ للہیت کا جوہر جب ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو نیت کا اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ عقیدہ اصل میں ہمارے شعور کے اندر یہ ذمہ داری نبھاتا ہے کہ ہماری نیتوں کو پاکیزگی عطا کرے۔ خوف خدا ہماری نیتوں کو ٹھیک رکھنے کا ضامن ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہماری نیتیں ٹھیک رہیں، ہمارے دل کی خواہشات ٹھیک رہیں۔ میں ایک فرق اور بیان کروں۔ 2 لفظ ہماری اکثر استعمال ہوتے ہیں، تعلیم اور تربیہ۔ میں بہت چھوٹی سی کہہ لیجئے اور آسان سا اس کا فرق عرض کروں گا۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا سمجھیں اور برائی کو برا سمجھیں۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ یہ تعلیم جو ہے وہ ہماری سمجھ کو فوکس کرتی ہے۔ تربیہ کیا ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ میرے قلب کے اندر یہ آنکھ بیدار ہو جائے اور میرے قلب کے اندر جو میری آرزویں ہیں اور میری خواہشات ہیں اور میری جو ترغیبات ہیں، میری جو کہہ لیجئے انٹینشنز ہیں اور میری جو وشز ہیں، وہ نکھر جائیں، وہ پاکیزہ ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی مجھے اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے۔ اس وقت معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ اسے سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ اچھا کیا ہے اور سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ برا کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسے اچھائی اچھی نہیں لگ رہی اور برائی بری نہیں لگ رہی۔
اگر لوگوں کا یہ حال ہو، اگر میرا یا آپ کا یہ حال ہو یا یہ کیفیت ہو کہ مجھے اچھائی پہچانتا تو ہوں، سمجھتا بھی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات ہے، لیکن بری بات کی طرف دل مچلتا رہتا ہے. جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہوں تو حالت غیبت میں پاتا ہوں، جب اپنے آپ کی طرف سے نظر ہٹاتا ہوں تو حسد کی آگ اپنے اندر جلنے دیتا ہوں. تو میرے اندر اگر برائی کے لیے کراہت پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے. اگر مجھے برائی سمجھ میں تو آئی ہے، برائی کو میں پہچان تو سکتا ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز تو کر سکتا ہوں، لیکن صحیح اور غلط کی اپنی زندگی میں صحیح کو اختیار کرنا اور غلط سے دور رہنا یہ میرے لیے دشوار رہتا ہے. اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ برائی کو پسند کرتا ہے، برائی پہ راغب ہوتا ہے، اور اچھائی اس کے لیے دشوار رہتی ہے. تو تربیت جو ہے اس کا بہت بڑا معیار یہ ہے کہ انسان اپنی نیتوں میں پاکیزہ اور اپنی آرزوؤں میں نفیس ہو جائے، اور یہ کام قلب پہ فوکس کر کے ہوگا. دل تربیت کا جو فوکس ہے وہ قلب ہے، ذہن بعد میں ہے، قلب پہلے ہے. خواہشات آپ کی ٹھیک ہو جائیں. دین کا جو انسان مطلوب ہے، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ خدا کا جو انسان مطلوب ہے وہ آدمی نہیں ہے جو جانتا زیادہ ہے اور سمجھتا زیادہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس نے رٹی ہوئی ہیں، بلکہ خدا کا انسان مطلوب وہ آدمی ہے جو لرزتا ہے اور جس کا دل خوف الہی سے پگھل کر آنکھوں سے ٹپکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ انسان